منکرات جس نوع کی بھی ہوں گی، منکر کو جڑ سے ختم کرنا اور قوت سے ختم کرنا یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری۔ ملوکیت اپنی اصل کے اعتبار سے شرک ہے، حاکمیت صرف اللہ کی۔ اگر مسلمان ہو کر ہم اللہ کے قانون کو نافذ نہ کریں تو ہم تو اللہ کے باغی ہیں۔ کوئی اور چوائس ہے ہی نہیں ہمارے پاس سوائے اس کے کہ مسلمان ہیں، ہمیں اقتدار ملا ہے، یہاں میجورٹی ہے، یہاں پر ہم نے اللہ ہی کے دیے ہوئے نظام کو، دین کو، قانون کو، شریعت کو نافذ کرنا، امپلیمنٹ کرنا ہے۔ کوئی چوائس ہمیں نہیں دی گئی۔ ایک عوامی تحریک کے ذریعے کوئی جمع ہوا تخت اکھاڑ دینا بڑا آسان ہے، عرب ورلڈ میں یہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد کس کا کنٹرول ہوگا اور اس انقلاب کے نتائج کو کون سنبھال سکتا ہے؟ اگر وہ جماعت ایسی مضبوط نہیں ہے اور ٹریننگ اس کی نہیں ہوئی اور وہ ان مراحل سے نہیں گزری اور وہ ویل آرگنائز نہیں ہے تو پھر ساری محنت آپ نے کی ہوگی اور کھیر کوئی اور کھائے گا۔ حقیقی تبدیلی کیسے آئے گی؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تھا، جڑ بنیاد سے کام کرنا پڑے گا۔ یہاں کا نظام ہی باطل ہے۔ ہیومن رائٹس کا وہ کانسیپٹ جو کبھی تھا ہی نہیں اور جس تک آج بھی نوع انسانی نہیں پہنچی، وہ عملاً قائم کر کے دکھا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانثاروں نے، حقیقی عاشقوں نے، اور یہی ہے نظام خلافت راشدہ۔ یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا دین نافذ کرو گے تو دنیا میں بھی رحمت اور پوری نوع انسانی کے لیے وہ اصل نجات، اس کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔ چنانچہ جو نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ اپنی اعلیٰ ترین شکل میں اور زندگی کے ہر گوشے پر جس طریقے سے حاوی ہوا، اس کے لیے رول ماڈل نظام خلافت راشدہ۔